لیوا جو ہے الحمدللہ یہ خوشبو ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جہاں زیارتیں کرواتے ہیں وہاں خوشبوؤں کے حلے ہوتے ہیں۔ کئی غلام ایسے ہیں جنہوں نے زیارتیں کی، جس کمرے کے اندر ان کو زیارت ہوئی صبح اٹھے تو اس کمرے کے اندر خوشبو تھی۔ سعید بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوا، میرے گھر سے پورا مہینہ خوشبو نکلی ہی نہیں ہے۔ سعید بن مطرف فرماتے ہیں پورا مہینہ میرے گھر سے خوشبو نکلی ہی نہیں ہے۔ کریم آقا کے آمد کی وجہ سے اللہ نے میرے گھر کو روشن فرما دیا، معطر فرما دیا۔ میرے نبی کا غلام حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں میری 4 شادیاں تھی، میرے جسم سے خوشبو نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میری بیویاں بیٹھ کر مجھے کہنے لگی ایک نے سوال کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، چوتھی نے کیا، سب کا سوال ایک ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر دوسرے دن نئی سے نئی خوشبو لے کر آتی ہیں، ہم اپنے جسموں کو لگاتی ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری خوشبو آپ کے جسم سے خوشبو جو آتی ہے اس سے بہتر ہو، اس سے اچھی ہو، لیکن ہم اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی خوشبو لے کر آتی ہیں، اپنے جسموں کو لگاتی ہیں، لیکن آپ کے جسم کے اندر جو خوشبو آتی ہے، آپ کے جسم سے جو خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کے مقابلے میں ہماری مہنگی خوشبو کچھ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عتبہ بن فرقد سے جب سوال کیا تو انہوں نے فرمایا آج میں آپ کو یہ راز بتلاتا ہوں۔ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے جسم پر پھوڑے اور پھنسی نہ نکلی، تو میری والدہ صاحبہ مجھے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے گئی۔ جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے گئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے عتبہ بن فرقد اپنے جسم سے قمیض اتارو۔ میں نے اپنے جسم سے قمیض اتاری، اتارنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم ماسح ظہری و باطنی، حدیث پاک کے الفاظ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے، ثم ماسح ظہری و باطنی۔ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنا ایک ہاتھ مبارک میری پیٹھ پر پھیرا اور دوسرا ہاتھ مبارک میرے سینے پر پھیرا، جو ہی پھیرا اللہ تبارک و تعالی نے میرے جسم کو خوشبودار بنا دیا۔ جو ہی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو میرے سینے پر پھیرا، میری پیٹھ پر پھیرا، میرا جسم بھی معطر ہو گیا، خوشبو آنے لگی۔ حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں جو پھوڑیاں پھنسیاں جو نہیں ختم ہو رہی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہاتھ مبارک کی برکت کی وجہ سے وہ ختم فرما دیا، وہ ختم ہو گئے۔ حضرت عتبہ بن فرقد آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کمال اسی دن سے شروع ہوا ہے۔ نبی کے ہاتھ مبارک میرے جسم کے ساتھ مس ہوئے ہیں، اللہ نے میرے جسم کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ دیوانوں مستانوں میرے نبی کے غلاموں، یہ دیوانہ مستانہ روز انور پر حاضر ہے، میلاد منا رہا ہے، یہ بھی یہی بات عرض کر رہا ہے فتاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ۔ یہ غلام بھی یہی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے جسم اطہر کی خوشبو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو خوشبودار بنا دیا ہے۔ بہت بڑے وقت کے امام حضرت امام عتبی وہاں موجود ہیں۔ یہ دیوانہ مستانہ میرے نبی کا غلام آگے عرض کرتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ میری جان آپ کے اس روز انور پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے 1000 مرتبہ جان عطا فرما دے، ایک ایک کر کے آپ کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ جس طرح کہ ہمارے دیوانے یہ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ غلام آج سے 700 سال پہلے یہ نعرہ لگا رہا ہے، عربی زبان کے اندر یہ عرض کر رہا ہے میرے نبی کے روز انور پر حاضری دیتے ہوئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یا رسول اللہ یہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے قدموں پر میری جان قربان ہو جائے۔ آگے عرض کرتا ہے فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر روز ہر صبح و شام یا رسول اللہ رحمتوں کی، سخاوتوں کی، برکتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔
یا رسول اللہ آپ کے روزہ انور پر اللہ تبارک و تعالی صبح و شام برکتوں کا نزول فرماتا ہے، صبح و شام رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے روزہ انور پر رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں، یا رسول اللہ سخاوتیں برس رہی ہیں۔ جو بھی غلام آپ کے در پر آتا ہے خالی جھولی لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی گناہگار ہوں، میں بھی سیاکار ہوں، آپ کے روزہ انور پر حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آج بھی غلام میرے نبی کی میلاد کی محفل کے اندر اپنا اپنا حصہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں۔ تم نبی کے میلاد کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما دے۔ یہ ہم یہی مقصد لے کر حاضر ہوتے ہیں، ہم یہ نیتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جو نیتیں نبی کی میلاد کی محفل میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسی طرح پورا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کے دیوانوں، اگلی بات، آخری جملے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کا یہ دیوانہ غلام میلاد کی محفل سجانے کے بعد، درود و سلام پڑھنے کے بعد، قرآن پاک کی آیت بطور دلیل پیش کرنے کے بعد، میرے نبی کا یہ غلام سلام پیش کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، میرے نبی کا ایک غلام جس کا نام ہے حضرت امامت بھی، وقت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا، اس دیوانے سے بھی پہلے سے آیا ہوا تھا۔ جب یہ دیوانہ آیا آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے میرے نبی کے روزہ انور پر میلاد مناتے ہوئے، میں بھی اس کے میلاد کے اندر شریک ہو گیا، میں بھی اس کا یہ میلاد